الحمد لله ذي العزة والأولاء رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والعاقبة للمتقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه صلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. بعد حمد و صلاة لائق عزت و تکریم جمیع احباب سمین ذی وقار، مقصد حیات سے غافل ہو کے زندگی بسر کرنے والے لوگوں کی سزائیں آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے ہم سماعت کر رہے تھے. گزشتہ جمعہ کے اندر مسلمان خواتین کے متعلق حدیث کے اندر ایک پیغام تھا. اس سے گزشتہ جمعہ کے اندر مسلمان مردوں کے متعلق حدیث کے اندر ایک پیغام تھا. اور آج اسی حدیث کو مزید آگے بڑھائیں تو مردوں اور عورتوں کے متعلق ایک اکٹھا پیغام جس کا حکم مسلمان مردوں کو بھی ہے اور جس کا حکم مسلمان عورتوں کو بھی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منظر دیکھا اور اسے امت کے سامنے بیان کیا. اس حدیث کے علاوہ بھی درجنوں احادیث ایسی ہیں جو اس عنوان پر آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی. چونکہ عنوان ایسا ہے جو معاشرے کے اندر بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے اور اس کا نقصان بھی ایک مسلمان مرد اور عورت کو مذہبی اور دینی اعتبار سے بہت زیادہ ہے. آئیے سنتے ہیں عنوان کیا ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تھوڑی دیر اور چلا تو میں ایک ایسی قوم کے پاس پہنچا جن کی دونوں جانب سے یعنی دائیں طرف سے اور بائیں طرف سے گوشت کاٹ کاٹ کر خود انہی کو کھلایا جا رہا تھا اور انہیں کہا جا رہا تھا کہ یہ اسی طرح کھا جیسے تو اپنے بھائی کا گوشت دنیا کے اندر کھایا کرتا تھا. جبریل امین سے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ مرد بھی ہیں اور عورتیں بھی ہیں جو اپنے ہی جسم کے دائیں اور بائیں حصے سے گوشت کاٹ کے خود ہی کھا رہے ہیں. بڑا نفرت آمیز کام ہے اور کھا بھی رہے ہیں اور چلا بھی رہے ہیں. تو یہ کون لوگ ہیں؟ تو آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے جبریل نے بتایا ہؤلاء الحمازون من امتک اللمازون. دو جرم تھے ان کے. یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو کثرت کے ساتھ
غیبت کرنے والے تھے، اور دوسرا جرم یہ تھا کثرت کے ساتھ تانے دینے والے تھے دوسرے مسلمانوں کو۔ غیبت کا جرم اور تانا زنی کا جرم، اس کا مرتکب مرد ہو یا اس کی مرتکب مسلمان عورت ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا یہ عذاب بیان فرمایا کہ جو یہ نہیں سمجھتا کہ مجھے اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے تو میرے لیے حدود کو قائم کیا ہے اور ہر معاملے میں حد لگا دی، یہ بولنا ہے یہ نہیں بولنا، یہ دیکھنا ہے یہ نہیں دیکھنا، ادھر قدم اٹھانا ہے ادھر نہیں اٹھانا، تو ایسے بندے کی سزاؤں میں سے ایک سزا میرے محبوب کریم علیہ السلام نے بیان فرمائی کہ وہ اپنے ہی جسم کو کاٹ کے کھا رہا تھا، چیخ بھی رہا تھا، چلا بھی رہا تھا، اور بتایا گیا کہ یہ دنیا کے اندر غیبت کرتا تھا۔ ہم معزون اور لم معزون، یہ جو دو لفظ استعمال ہوئے، اسی طرح کی قرآن کی آیت بھی موجود ہے، وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہلاکت ہے یعنی ویل ہے ان لوگوں کے لیے جو ہمازہ ہیں اور لمازہ ہیں، پیٹھ پیچھے برائی کرنے والے بندے کا بیان وہ قرآن کے اندر بھی موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر لحاظ سے صحابہ کرام کی تربیت کی، اور پھر صحابہ نے یہ ورثہ آگے امت تک پہنچایا، یعنی ہمارا دین خالی نماز کا دین نہیں ہے، خالی قرآن پڑھنے کا دین نہیں ہے، خالی روزہ رکھنے کا دین نہیں ہے، خالی حج زکوٰۃ کا دین نہیں ہے، ہمارا دین ہمیں ہر معاملے کے اندر ستھرا کرتا ہے، پاکیزہ کرتا ہے، شستہ کرتا ہے، ہمارا کردار اجلا بناتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کے مجمع کے اندر یہ سوال کیا کہ میرے صحابہ کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ چونکہ گناہوں کی معرفت یہ تیسرا وہ علم ہے جس کا سیکھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ ایک مرتبہ سیکھ لیا یا ایک مرتبہ پتہ چل گیا تو ہو سکتا ہے پھر ذہن سے نکل جائے اور بندہ غیبت میں مبتلا ہو جائے۔ بار بار اسے پڑھنے کی بھی ضرورت ہے، بار بار اسے سیکھنے کی بھی ضرورت ہے، بار بار اسے ذہن نشین رکھنے کی بھی ضرورت ہے تاکہ اس گناہ کی نحوست سے اپنے آپ کو بچایا جا سکے۔ تو آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کے درمیان سوال کیا کہ میرے صحابہ کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ تو صحابہ کرام کا انداز میں نے پہلے بھی آپ کی بارگاہ میں کئی مرتبہ عرض کیا کہ انہیں پتہ بھی ہوتا تو وہ اللہ کے رسول کے سامنے اپنے علم کا اظہار نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ یہ مشہور جملہ بولا کرتے تھے، اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اللہ کا رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں، یعنی آپ ہمیں بتائیں کہ غیبت کیا ہے۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذکر کا اخا کا بما یکرہہ، تمہارا اپنے مسلمان بھائی کا وہ تذکرہ کرنا جسے مسلمان بھائی ناپسند کرتا ہے، اسے غیبت کہا جاتا ہے۔ مسلمان بھائی کے متعلق ایسا کلام کرنا جو اس تک پہنچے تو وہ اسے ناپسند کرے، اسے غیبت کہا جاتا ہے۔ یہ کلام ہر جہت کے ساتھ ہو سکتا ہے، اس کلام کا تعلق برادری کے ساتھ ہو سکتا ہے، کسی کو برادری کا تانا دینا، فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے، کسی کو سٹیٹس کا تانا دینا، ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے، کسی کو قد کا تانا دینا، کسی کا کوئی جسمانی اعضاء وہ تلف ہے اللہ نے واپس لیا ہے یا ہے ہی نہیں، اس کا اسے تانا دینا، اور کسی کی صورت کا اسے تانا دینا، کسی بھی جہت کے ساتھ کوئی ایسا جملہ جس سے مسلمان کو تکلیف ہوتی ہو، اس کے دل پر گراں گزرتا ہو اور وہ اسے ناپسندیدہ جانتا ہو، تو میرے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ یہ غیبت ہوتی ہے کہ تمہارا اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں ایسی بات بیان کرنا جو اسے ناپسند ہے۔ اب صحابہ نے وہی سوال کیا جو ہم سب کے ذہنوں کے اندر ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب ہمیں کوئی سمجھانے والا سمجھا دے تو ہم آگے سے یہ جملہ بول دیتے ہیں کہ میں کون سا غلط کہہ رہا ہوں،
میں نے جو اس کی بات بیان کی ہے وہ سود کھاتا ہے، وہ جھوٹا ہے، وہ ایسا ہے، گناہوں کا ذکر ہوتا ہے، اس نے یہ کیا ہے، میں کون سا غلط کہہ رہا ہوں، یہ کام تو اس نے کیا ہے۔ تو اب صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار کے اندر یہی سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو ہم کہہ رہے ہیں اگر وہ مسلمان میں موجود ہو، یعنی جس برائی کا ہم نام لے رہے ہیں، جس چیز کو ہم بیان کر رہے ہیں، کاسٹ کے حوالے سے، قد کے حوالے سے، جسم کے حوالے سے، چہرے کے حوالے سے، برادری کے حوالے سے، اس کے کسی اور عیب کے حوالے سے، سرکار وہ اس کے وجود کے اندر اگر موجود ہے، میں تو حقیقت ہی بیان کر رہا ہوں، اور آپ کہتے ہیں کہ ایسی بات جو بائی سنے اور اسے بری لگے، ناپسندیدہ کوئی فعل اس کا ذکر کریں تو یہ غیبت ہوتا ہے۔ سرکار میں تو جو بول رہا ہوں وہ اس کے وجود میں ہے۔ تو اب اللہ کے حبیب نے غیبت کی تعریف کو بیان فرمایا سنو، اگر اس کے وجود میں وہ برائی ہے جسے تم بیان کر رہے ہو، اسی کو غیبت کہتے ہیں، اور اگر برائی نہیں ہے تو یہ غیبت نہیں، اسے بہتان کہا جاتا ہے۔ یہ غیبت سے بھی بڑے درجے کا گناہ ہے، یعنی ایک بندہ ویسا نہیں ہے جیسا ہم بول رہے ہیں تو یہ بہتان ہے، یہ غیبت سے اوپر والے درجے کا گناہ ہے، اور غیبت ہوتی ہی تب ہے جب عیب موجود ہو۔ تو لہٰذا ہمارا یہ جملہ یہ کسی حیثیت کے اندر نہیں ہے کہ میں جھوٹ نہیں بول رہا، میں تو سچ کہہ رہا ہوں، وہ ایسا ہے، اس کا کچھ نہیں جائے گا، ہماری نیکیوں کو آگ لگ جائے گی، ہمارا نامہ اعمال وہ گناہوں سے بھر جائے گا، ہم اللہ کے دربار کے اندر مجرم بن جائیں گے، اور ہم اپنی نیکیوں کو اپنے ہاتھ سے آگ لگانے میں شامل ہو جائیں گے۔ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تربیت کی ہے کلام کے حوالے سے، گفتگو کے حوالے سے، ہم جو کلام کرتے ہیں، حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 3 طرح کا کلام ہوتا ہے مسلمانوں کے متعلق، اور تینوں کا ذکر قرآن کے اندر موجود ہے۔ یا مسلمانوں کے متعلق غیبت کا کلام ہوتا ہے، یا مسلمانوں کے متعلق بہتان کا کلام ہوتا ہے، یا مسلمانوں کے متعلق افک کا کلام ہوتا ہے۔ غیبت تو آپ نے محسوس کیا کیا ہے، کسی وجود میں عیب ہے تو اس عیب کا تذکرہ کرنا، اسے غیبت کہا جاتا ہے، اور بہتان یہ ہے کہ عیب نہیں ہے، بندہ اپنے پاس سے بیان کر رہا ہے، اسے بہتان کہا جاتا ہے۔ اور افک کیا ہے؟ افک یہ ہے کہ سنی سنائی بات بیان کر دینا، یعنی پتہ ہی نہیں، آپ کو کس نے بتایا؟ مجھے جناب عبد الکریم نے بتایا۔ اچھا جی، عبد الکریم کو کس نے بتایا؟ محمد جلیل نے بتایا۔ محمد جلیل کو کس نے بتایا؟ محمد کبیر نے بتایا۔ پیچھے چلتے جائیں، نام لیتے جائیں، اصلی بندہ پتہ نہیں چلے گا کہاں سے چلی ہے، کہاں پہ پہنچی ہے۔ کسی سے سن کر فیصلہ کر دینا، سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دینا، یہ افک کہلاتا ہے، اور یہ تینوں کے تینوں جرم ہیں، اور تینوں کا ذکر قرآن کے اندر موجود ہے۔ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح زندہ لوگوں کی غیبت سے منع کیا، یعنی ان کے پیٹھ پیچھے ان کے عیب کو بیان نہ کیا جائے، اسی طرح مرنے والوں کی غیبت سے بھی اللہ کے محبوب نے ہمیں منع فرمایا۔ بعض لوگ اتنے دلیر واقع ہوتے ہیں، پہلے یوں جملہ بولتے ہیں، کہتے ہیں اللہ معاف کرے، کہنا تو نہیں چاہیے۔ بھائی جب نہیں کہنا چاہیے تو پھر نہ کہو، پہلے اپنا آپ صاف کرتے ہیں کہ ہمیں اگلا کوئی روکے نہ۔ اللہ معاف کرے، کہنا تو نہیں چاہیے، بندہ ایسا تھا۔ بھئی جب تو کہہ رہا ہے کہنا نہیں چاہیے تو اب کیوں کہہ رہا ہے؟ جب تجھے پتا ہے جو بول رہا ہے یہ بولی ٹھیک نہیں۔ مردوں کے متعلق ہماری تربیت جو آمنہ کے لال نے کیا کی ہے، جب ہمارا مذہب زندوں کی غیبت کرنے سے ہمیں منع کرتا ہے، وہ بندہ جو اپنا دفاع نہیں کر سکتا، وہ بندہ جو آنکھ بند کر چکا ہے، اس کے متعلق تو ہمارے مذہب نے ہمیں کہا اذکروا محاسن موتکم، فرمایا اپنے جانے والوں کی اچھی باتوں کا ذکر کیا کرو، کیونکہ ہر انسان میں دونوں پہلو ہوتے ہیں، مثبت بھی اور منفی بھی۔
تو ہمیں حکم یہ ہے کہ جب کوئی آنکھ بند کر لے، زندہ تھا تو بھی اجازت نہیں تھی، اب وہ تو فوت ہو گیا ہے، دنیا سے چلا گیا ہے، فرمایا اس کی اچھی باتوں کا تذکرہ کرو۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام کے سامنے اس طرح کا ایک کیس ہوا، ایک بندہ تھا، اسے سنگسار کیا گیا، شادی شدہ مرد بدکاری کا مرتکب ہو تو شریعت نے اس کی سزا سنگسار کرنا بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمان مردوں کو حیا کا نور عطا فرمائے۔ یہ بڑا شدت کا عذاب ہے۔ 3 صورتیں ہیں جس کے اندر بندہ قتل کیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی چوتھی صورت نہیں کہ بندہ قتل کیا جائے۔ پہلا، اگر کسی نے کسی کو ناحق قتل کر دیا تو قصاص کے طور پر اسے قتل کیا جائے گا۔ کون کرے گا؟ حاکم وقت۔ یہ بھی کسی کو ہاتھ میں سزا لینے کی اجازت نہیں ہے۔ دوسرا، مرتد ہو گیا، دین چھوڑ گیا، مذہب چھوڑ گیا، گستاخی کر دی، یہ بھی حاکم اسلام اس کی سزا دے گا اور اس کی گردن کو کاٹا جائے گا۔ 3 دن کی اسے مہلت دی جائے گی، پلٹ آئے تو ٹھیک، وگرنہ اس کی گردن کاٹی جائے گی۔ اور تیسرا، شریعت کے اندر وہ مرد جس کے پاس اپنی زوجہ موجود ہے پھر بھی وہ گند کے اندر ہاتھ ڈالتا ہے، اور یہ بہت بڑی سزا ہے۔ میں کہتا ہوں مسلمان کو سمجھنا چاہیے کہ نکاح ایمان کی حفاظت کرتا ہے، اور اگر اللہ نے اسے نعمت سے نوازا ہے تو اب یہ گناہ گاری میں کیوں پڑ رہا ہے؟ اب یہ کسی ایسے فعل کا کیوں کتنی، اور سمجھیے اس بات کو کہ آخرت میں اس گناہ کی سزا کتنی ہوگی کہ جب دنیا کے اندر شریعت نے کہہ دیا گھر میں حلال بیوی ہے، کسی اور طرف جا رہا ہے، فرمایا یہ زندہ رہنے کے قابل نہیں، گڑھا کھودو، اور حاکم وقت اسلامی حکومت ہے، پتھر مار مار کے اسے مار دو اور اس کا خاتمہ کر دو۔ تو ایک بندے سے جرم ہو گیا، اللہ کے حبیب کے درمیان گواہیاں پیش ہوئی، سرکار نے سنگسار کرنے کا حکم دیا، پتھر مار مار کے سنگسار کر دیا گیا، اسے مار دیا گیا۔ تو 2 بندوں نے آپس میں بات کی اس واقعے کے متعلق۔ انہوں نے آپس میں کہا کہ مائز نام تھا ان کا، انہوں نے آپس میں کہا کہ کتے کی طرح انہیں مارا گیا ہے، یعنی ایک جرم ہوا تھا، انہیں کتے کی طرح مارا گیا، پتھر مار مار کے۔ اب یہ بات اللہ کے حبیب کے کانوں میں پہنچی، بندہ دنیا چھوڑ چکا ہے، سزا کا قانون پورا ہو چکا ہے، اب اس کے متعلق یہ کلام کہ اسے کتے کی طرح مارا گیا ہے۔ اللہ کے حبیب وہاں سے نکلے، واپس پلٹے تو رستے کے اندر ایک کوڑے کے ڈھیر کے پاس سے گزر ہوا جہاں ایک مردار پڑا ہوا تھا۔ تو میرے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ 2 بندے کدھر ہیں جنہوں نے کلام کیا تھا کہ ایسے کتے کی طرح مارا گیا؟ انہیں سامنے لاؤ۔ انہیں سامنے پیش کیا گیا، تو میرے حبیب نے فرمایا چلو اس مردار کا گوشت کھاؤ۔ اب وہ کہنے لگے یا رسول اللہ ہم اس مردار کا گوشت کیسے کھائیں؟ ہمیں گن آتی ہے، نفرت آتی ہے، بدبو ہے، ہم گوشت کیسے کھائیں؟ تو میرے محبوب کریم علیہ السلام نے جملہ کیا بولا؟ فرمایا جو تم نے اپنے بھائی کے متعلق کہا تھا نا وہ اس مردار سے بھی زیادہ بدبودار جملہ ہے۔ تو جس طرح زندہ بندے کی غیبت کی اجازت نہیں، اسی طرح مردہ بندے کی۔ یہ دیکھیے میں نے بارہا کہا نماز بہت آسان، روزہ بہت آسان، صدقہ زکوٰۃ دینا بہت آسان، حج کرنا بہت آسان، تلاوت بہت آسان، لیکن اپنے اندر کے انسان کو مسلمان بنانا یہ بڑا مشکل ہے۔ یہ مجاہدے والا کام، یہ چلے والا کام ہے، اس میں بار بار اپنے آپ کو ری چیک کرنا پڑے گا۔ آج زبان سے کیا نکلا؟ غلط تو نہیں ہو گیا؟ غلط ہوا، شرمندہ ہو کے اللہ کے دربار میں تائب ہونا، معافی مانگنا۔ اور یہ کتنا خطرناک عمل ہے غیبت کرنا۔ حدیث شریف کے اندر موجود ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی محترم
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہم ایک سفر پر تھے، تو دو قبروں کے پاس سے اللہ کے حبیب کا گزر ہوا تو سرکار رک گئے اور رک کے فرمایا کہ ان دو میتوں کو قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے۔ قربان جائیں نبی محترم کی نظر پر کہ ہماری نگاہ میں پردہ ہے، قبریں ہمارے لیے ساری برابر ہیں، اندر کیا ہو رہا ہے ہم نہیں جانتے، لیکن نبوت کی نظر کے اندر رب نے طاقت رکھی ہے کہ وہ دیواروں کے اندر بھی جانتے ہیں کہ اندر بندہ کس حال کے اندر پڑا ہوا ہے۔ فرمایا یہ دو قبریں ہیں، اندر عذاب ہو رہا ہے، اور سرکار فرماتے ہیں میں یہ بھی جانتا ہوں کہ عذاب کیوں ہو رہا ہے۔ دو جرم تھے ان دو میتوں کو جس کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے۔ اب ان کے ساتھ بھی ایک بھلے والا معاملہ ہوا کہ سرکار قبر پہ جب تشریف لے گئے تو حضور نے ان کے عذاب کی کمی کا بھی اہتمام کیا، اور ہمارے لیے بھی بھلے کا معاملہ ہوا کہ غیبتوں کا گناہ لے کر دنیا سے جانے والوں، کفن باندھ کے جب تمہیں قبر کے حوالے کر دیا جائے گا، قیامت تو بہت دور ہے، حساب کتاب کے فیصلے بڑے دور ہیں، جنت دوزخ کی بات بڑی دور ہے، غیبت ایسا گناہ ہے قبر میں پہنچتے ہی عذاب کا سلسلہ شروع ہو جائے۔ فرمایا دو جرم تھے، پہلا جرم ایک بندہ مسلمانوں کی غیبت کیا کرتا تھا، اور دوسرا جرم فرمایا ایک بندہ اپنے آپ کو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچاتا تھا، یعنی پاکی ناپاکی کا خیال نہیں رکھا کرتا تھا۔ یہ مشہور ہمارے دور کے مسلمانوں کا جملہ ہے، بھائی آؤ نماز پڑھیں، کپڑے پاک نہیں۔ بھائی تیرے کپڑوں کو کیا ہوا؟ تو مسلمان ہے، کسی موڑ میں موت آ سکتی ہے۔ کتنے بڑے بڑے مجمع ہوتے ہیں، کتنے بڑے بڑے مجمع۔ یہ گزشتہ دنوں کے اندر ایک محفل میں جانے کا اتفاق ہوا، تو مجمع کے اعتبار سے تو 700-800 بندہ بیٹھا تھا، لیکن جماعت کے ساتھ جب نماز پڑھی گئی تو خالی 10 بندے جماعت میں پیچھے کھڑے ہوئے۔ وہ نعرے لگانے والے، وہ محبت رسول کے جام پینے پلانے والے، وہ سارے یہ کہہ کر بھاگ گئے کپڑے ٹھیک نہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے یہ کل ہمارے ایک بزرگ دنیا سے تشریف لے گئے، اور یہ وہ لوگ تھے جنہیں دیکھ کر ہم نے نماز اور مسجد سے محبت سیکھی، مسجدوں میں آنا جانا۔ میں بتا رہا ہوں کہ موت نہیں انتظار کرتی، یار بندہ تیار ہے کہ نہیں۔ زور کی نماز پڑھ کے گھر میں آئے، بیٹی کو کہتے ہیں بھوک لگی ہے کھانا تیار کرو، بیٹی کھانا تیار کرنے گئی، چارپائی پہ سیدھے ہو کے سوئے، جتنی دیر میں بیٹی کھانا لے کے آتی ہے چادر اٹھائی ہے، بزرگ اللہ کے دربار میں پہنچ گئے۔ یہ کہانی خالی ان کی نہیں، یہ آنکھ کبھی میری بھی بند ہو سکتی ہے، یہ سرے راہ کبھی میں بھی حضرت اسرائیل کا سامنا کر کے ڈائریکٹ پہنچ سکتا ہوں۔ تو یہ جملہ میں کہتا ہوں یہ مسلمان کو کبھی بولنا ہی نہیں چاہیے، یہ تو ہر ٹائم صاف ستھرا رہے، یہ تو ہر ٹائم پاکیزگی میں رہے، طہارت میں رہے، جدھر بھی ہو نماز کا وقت آئے یہ رکاوٹ نہ ہو میرے کپڑے پاک نہیں۔ اچھا یہ دو جرم میرے محبوب نے بیان فرمائے، کہا ایک غیبت کرتا تھا، دوسرا پیشاب کے چھینٹوں سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا تھا، تو قبر میں انہیں عذاب ہو رہا ہے۔ سرکار نے صحابہ سے فرمایا کہ 2 تر ٹہنیاں لے آؤ، ہری ٹہنیاں لے آؤ، ایک ٹہنی ایک قبر پہ رکھی، دوسری پہ رکھی، اور فرمایا جب تک یہ شاخیں ہری رہیں گی ذکر رب کا ہوتا رہے گا، عذاب میں کمی رہے گی۔ اس لیے اس حدیث پر میں جملہ بولتا ہوں، عید کے موقع پر یا دیگر مواقع پہ قبروں پر جب آپ لوگ تشریف لے کے جاتے ہیں یا کوئی مسلمان فوت ہو جاتا ہے تو قبروں پر یہ جو چمکیلی والی بناوٹی اور کاغذی چادریں ہیں ان کا کوئی فائدہ نہیں۔ 400 500 600 کے بھی ڈالو گے میت کو بال برابر اس کا فائدہ نہیں۔ ہاں گلاب کے پھول ہیں، جب تک تر رہے گے ذکر ہوتا رہے گا، قبر والے کو اللہ فائدہ عطا فرماتا رہے۔ اگر یہ بھی نہیں تو قریب سے کوئی بھی ہری شاخ وہ قبر کے اوپر ڈال دو۔ ان بناوٹی یہ جو چمکیلی والی چادریں بازار کے اندر بکتی ہیں ان کا کوئی وہ رقم درجے کے اندر ضائع ہے۔
یعنی اس کا نہ قبر والے کو فائدہ ہے نہ اس ڈالنے والے کو فائدہ ہے. سمجھ لیں 400 روپیہ اس نے قبر پہ رکھ کے اسے دھوپ کے اندر ضائع ہونے کے لیے چھوڑ دیا. تو یہ اس حدیث کے اندر ہمیں اس بات کا علم ہوا کہ غیبت ایک ایسا گناہ ہے مرنے کے فوراً بعد قبر میں عذاب کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے تھے کہ قبر کا عذاب 3 حصوں کے اندر ہمیں سکھایا گیا ہے کہ تقسیم ہوتا ہے. 3 حصوں میں ایک حصہ قبر کا عذاب غیبت کی وجہ سے، اور ایک حصہ قبر کا عذاب چغلی کی وجہ سے، اور ایک حصہ قبر کا عذاب وہ اپنے آپ کو پاک نہ رکھنے کی وجہ سے ہوتا ہے. پیشاب کے چھینٹوں سے، دیگر ناپاکیوں سے اپنے آپ کو نہ بچانا. فرمایا اس سے قبر کا ایک حصہ عذاب قبر کے اندر بندے کو دیا جاتا ہے. تو یہ غیبت یہ اتنا خطرناک جرم ہے کہ مرنے کے فوراً بعد اس کا عذاب شروع ہو جاتا ہے. کربلا کا جو بچا ہوا حوالہ ہے امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ غیبت کے متعلق یہ جملہ ارشاد فرماتے تھے. کسی شخص کو آپ نے غیبت کرتے ہوئے جب سنا تو آپ نے ارشاد فرمایا غیبت سے بچو کیونکہ یہ انسان نما کتوں کا سالن ہے. کسی کا عیب بیان کرنا، کسی کی غیبت. آپ دیکھیں یہ زبان کے چسکے ہیں، اور میں تو کہتا ہوں یہ جو دور جا رہا ہے، جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، جتنا کٹ کے رہیں گے، جتنا جدا رہیں گے، جتنا تنہا رہیں گے، اتنا ہی بچے رہیں گے. کچھ لوگ ایسے کہتے ہیں ہمارا ٹائم نہیں گزرتا. وہ ٹائم گزارنے کے لیے آدھی رات تک ایسی صحبتوں میں جا کے بیٹھتے ہیں جہاں سوائے غیبت کے کوئی تیسرا عنوان نہیں ہوتا. یہ کوئی اجر نہیں ہے. یہ دیکھیں غیبت خالی مسلمان، سیاسی تو بعد میں ہے نا، پہلے تو مسلمان ہے. بھئی کسی بھی پارٹی کا کوئی بندہ ہے، کوئی لیڈر ہے، نچلے درجے کا ہے، اوپر والا ہے، بھئی جب اس کا ہے بیان ہوگا غیبت ہوگی. اور ہمارے ہاں یہ ہے ایک پارٹی دوسرے کی، دوسری پہلے کی، اور کچھ ہوتے ہیں جو بیچ میں بالکل لوکل ہوتے ہیں، وہ سب کی عیب جوئیوں کے اندر مصروف رہتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں تب تک اعلیٰ ہونا کچھ نہیں. یہاں بیٹھا بندہ اس کی بات وہاں کیسے پہنچے گی؟ بندہ سامنے ہے، اس کے سامنے کسی چیز کو بیان ہو، وہ اپنی کمی کو دور کرے، پھر تو بات ہے. بارکیف یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے. امام زین العابدین کہتے ہیں غیبت سے بچو، یہ انسان نما کتوں کا سالن ہے. اور امیر المومنین حضرت عمر غیبت کے متعلق یہ جملہ بولتے تھے، کہتے تھے کہ اللہ کا ذکر کرو، رب نے اس میں شفا رکھی ہے، اور غیبتوں سے بچو، یہ بیماری کا ذریعہ ہے. یہ بیماری ہے. ذکر شفا ہے، غیبت بیماری. اور کتنی خطرناک بیماری ہے. حدیث شریف کے اندر آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کرنے سے بھی منع کیا اور غیبت سننے سے بھی منع کیا. یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ کسی کا عیب سنتا ہے، اور اگر اس کے ساتھ کوئی دشمنی چل رہی ہے، کوئی کسی مقام پر کوئی ایسا معاملہ چلا تھا، تو اب اسے ذرا زیادہ مزہ آتا ہے کیونکہ میرے دشمن کی بات ہو رہی ہے، دشمن کے متعلق کہا جا رہا ہے. تو مسلمان ہمارا بھائی، اس کی عزت ہمارے سامنے اگر خراب ہو رہی ہے، غیبت عزت خراب کرنے ہی کو کہا جاتا ہے. تو آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے کے اندر بھی ہماری ایک ڈیوٹی لگائی. فرمایا جس کے پاس کسی مومن کا برے الفاظ میں تذکرہ ہو رہا ہو، اس کی عزت خراب کی جا رہی ہو، اور یہ مومن طاقت رکھتا ہے کہ اسے روک سکے اپنے الفاظ کے ذریعے اور کہے بھائی وہ ایسا نہیں ہے، تو ایسے جملے نہ بول، وہ ایسا نہیں ہے. فرمایا اگر کسی کے سامنے اس طرح کا تذکرہ ہو رہا ہے اور اس نے اپنے بھائی کی عزت کی حفاظت کی، فرمایا بزم اشر میں رب اس مسلمان کی عزت کی حفاظت فرمائے گا. کتنی بڑی حرمت ہے مسلمان کی عزت کی. دیکھیں لوگ کعبہ شریف جاتے ہیں جب حج عمرے کے لیے، تڑپتے ہیں لوگ، ہاتھ لگ جائے کعبہ شریف کو.